الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، شمسی سال کا آخری مہینہ ہے اور آج
ماہ دسمبر کی 20 تاریخ ہے. 25 دسمبر کو دنیا عیسائیت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے ایک اپنا مذہبی اور دینی تحویر، دینی اور مذہبی تہوار مناتے ہیں. جس اپنے مذہبی تہوار کو کرسمس کے نام سے معنون کرتے ہیں، کرسمس 25 دسمبر کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت قرار دیتے ہیں. دسمبر کو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، 25 دسمبر کیا واقعاتاً ہی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے یا نہیں، یہ بحث تو الگ ہے. اصل بحث یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کے حوالے سے عیسائیت کا نظریہ کیا ہے. جس نظریے کو اور جس فکر کو عیسائی مد نظر رکھتے ہوئے 25 دسمبر کا دن مناتے ہیں، کیا وہ نظریہ، کیا وہ سوچ اور وہ فکر قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور دین اسلام سے متصادم تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے عیسائیت کا نظریہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اسلام کا نظریہ، اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے. خلاصے کے طور پہ سمجھ لیں، اور یہ بنیادی بات ہے، اصولی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو نظریہ عیسائیت کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو نظریہ اسلام کا ہے، ان دونوں نظریات میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے.
مذہب اسلام کی روح سے، قرآنی تعلیمات کی روشنی کی روح سے عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو نظریہ پیش کرتی ہے، اللہ کا قرآن اس نظریے کو کفر قرار دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس نظریے کو کفر قرار دیتی ہیں، اور اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی جڑ اس نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ عیسائیت کا نظریہ تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ خداوند قدوس نے ایک بچہ جنا، اللہ تعالی نے 25 دسمبر کو ایک بچہ جنا، یسوع مسیح، اور مریم اور خدا معاذ اللہ، اللہ تعالی باپ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی معاذ اللہ بیوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو 25 دسمبر کو یہ نظریہ اور 25 دسمبر کو یہ سوچ اور فکر ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا کہنا یہ کفر کا نظریہ ہے، اور اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، معاذ اللہ، انسان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے سب کرتا ہے، اور فرمایا کہ مجھے گالی یہ ہے کہ انسان مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بیٹا جنا، میں نے اولاد جنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نظریے پر، اس عقیدے پر اتنے غصے کا اظہار فرماتے ہیں، اتنے غیظ و غضب کا اظہار فرماتے ہیں، ذرا ان آیات پہ غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظریے پر، اس عقیدے پر کس غضب کا، کس غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بلکہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا کا محاوراتی ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دے رہے ہو۔ سنو، اتنی بڑی گالی ہے، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی غضب اور غیظ کی بات ہے، تمہاری اس گستاخی پر آسمان پھٹ جائے۔
وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، اتنا اللہ کا غضب، اتنا اللہ کا غصہ ہے اس نظریے پر، ان دعوا للرحمن ولدا، کیا یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد اور بچہ تصور کرتے ہیں؟ سنو، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک، اللہ بچوں سے، بچیوں سے، بیویوں سے پاک، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ہر چیز، زمین و آسمان کی کل مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، وہ باپ سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اولاد سے پاک ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیے، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جو 25 دسمبر کو ایک عیسائیت کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، 25 دسمبر کو عیسائیت ایک سوچ اور فکر پیش کرتے ہیں، اور ایک اسلام کا نظریہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے حق نظریہ، سچا نظریہ، 100% حقیقت پر مبنی نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اسلام نے کیا کہا، دنیا عیسائیت کو کیا تعلیم دی، اور میں سمجھتا ہوں نوجوان ساتھیوں کو خاص کر ریاض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا عیسائیت کو 25 دسمبر کو سب سے بہترین پیغام یہ دینا چاہیے، 25 دسمبر کو عیسائیت کو یہ پیغام دو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارى، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کہو، اور سچی بات کیا ہے، انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ وہ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھائی کیا ہیں، رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے اپنے عیسیٰ کو پیدا فرمایا، القاها الى مریم، اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ کن مریم پہ آیا، اللہ نے اس کلمہ کن کا القاء فرمایا سیدہ مریم پر، تو سیدہ مریم اس کلمہ کن سے حالت حمل میں آئی، اور اسی کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، عیسائیوں تین نہ کہو، تین نہ کہو، باپ، بیٹا، ماں، یہ تین نظریے پیش نہ کرو، انتہوا خیرا لکم، نظریہ تثلیث سے باز آ جاؤ، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس کا کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس نظریے کو اور اس پورے کے پورے واقعہ کو دنیا عیسائیت نے ایسے قبول کیا، قیامت تک کے لیے تصدیق کر دی۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، کمزور بے کس بے بس صحابہ ظلم و ستم سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف چلے گئے، تو مشرکین مکہ نے سرزمین حبشہ میں بھی ان کا تعاقب کیا، اور ایک مشرکین کا کفار مکہ کا وفد گیا۔ اس وقت شاہ حبشہ وہ نجاشی بادشاہ اس سرزمین حبشہ کا حکمران تھا۔ یہ لوگ جو مکہ سے گئے تھے، یعنی کفار مکہ کا وفد، انہوں نے شاہ حبشہ کے دربار میں پہلے جا کے ادب آداب پیش کیے، سجدہ کیا، اور پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم اہل مکہ کا ایک وفد ہیں اور پورے مکہ والوں کے نمائندہ ہیں، ہمیں اہل مکہ نے آپ کی خدمت میں ایک درخواست دے کے بھیجا ہے، وہ یہ کہ ہمارے کچھ لوگ وہ بھگوڑے بن کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور آ کے نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، ایک نئے دین کے پیروکار بن گئے ہیں، وہ ہمارے مکے سے بھاگے آپ کے حبشہ میں آ کے پناہ لے لی ہے۔ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کے حبشہ کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، تو برائے مہربانی ہمارے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم ان کو واپس لے جائیں۔ یہ اہل مکہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، شاہ حبشہ کے دربار میں یہ درخواست پیش کی۔ وہ بڑا منصف مزاج تھا، اس نے کہا میں جب تک ان لوگوں کی بات نہ سن لوں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مختصراً یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کو، مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کے دربار میں پیش کیا گیا، شاہ حبشہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ایک طرف مکہ والے کھڑے ہیں، اہل مکہ کا نمائندہ وفد عمر بن عاص ان کا سردار تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ عمر بن عاص بڑے سیاسی ذہن والے تھے، اور یہ بڑے تیز ترار قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا تھا۔ تو مختلف باتیں ہوتی رہیں، جب بات بنتی نظر نہ آئی تو عمر بن عاص اپنے ساتھی سے کہنے لگا اب میں ایسی بات کہوں گا کہ میری اس بات کو سن کر نجاشی ہر حال میں ان کو ہمارے سپرد کر دے گا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ مسلمان جو کچھ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی گستاخی کرتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ نجاشی بادشاہ خود عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، جب یہ سنے گا کہ میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو اشتعال میں آ جائے گا، کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے لگے نجاشی بادشاہ آپ کو پتا ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ تو پھر نجاشی بادشاہ نے کہا، حضرت جعفر طیار سے فرمایا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میرے بھائیوں، اب ایک نظریہ اسلام کا نظریہ اور ایک نظریہ اس وقت عیسائیت کا نظریہ تھا
سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر اسلام تھے، پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، سیدہ مریم تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، تنہائی اور خلوت میں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، ایک نوجوان بچی، نوجوان لڑکی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، اچانک نوجوان کو دیکھا، انسان کو دیکھا، فوراً شرم و حیا چھائی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فوراً فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، تو یہاں کہاں آ گیا ہے، اس خلوت میں تنہائی میں تو کہاں آ گیا؟ قال انما انا رسول ربک، اس آنے والے نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک پاک صاف ستھرا بیٹا دوں، تجھے پاک اولاد دوں۔ جب اولاد کا سنا، بیٹے کا سنا، قالت، فوراً فرمانے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی باغی نہیں ہوں، یعنی دو ہی طرح سے اولاد ہوتی ہے، جائز یا ناجائز، ناجائز طریقے سے میرا نکاح ہوا، نہ میں باغی ہوں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں بدکارہ ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، ہاں ایسے ہی ہوگا، رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کسی مرد کے مس کیے ہوئے تجھے بیٹا دینا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمانے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فرشتہ آگے بڑھا، سیدہ مریم کے دامن میں جو پھونک ماری، بس پھونک مارتے ہی سیدنا عیسیٰ اپنی ماں کے بطن میں آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ گئے، پھر سارے مراحل گزرے، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب آخری مراحل آئے، وہ تکلیف اور دردیں شروع ہوئی، سیدہ مریم گھبرا کے إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ بستی سے باہر نکلی، ایک کھجور کے تنے کے نیچے جا کے بیٹھ گئی، اور انتہائی بے کسی بے بسی میں، انتہائی کرب میں فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس وقت سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہو جاتی، یہ میرے پہ کون سا وقت آ گیا ہے، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ جب سیدہ مریم پریشان ہوئی، فناداها من تحتها، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کے خبر دی، اللہ تحزنی، مریم پریشان نہ ہو، نہ پریشان ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ پانی کا چشمہ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا خشک تنا، اس کو حرکت دے تو ساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پہ تازہ کھجوریں گرے گی۔ اے مریم، جو اللہ بغیر اسباب کے پانی کا چشمہ پیدا فرما سکتا ہے، اور جو اللہ خشک تنے سے کھجوریں دے سکتا ہے، وہ اللہ تجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی، وَقَرِّي عَيْنًا، ٹھنڈی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تیرے پاس آئے، تجھ سے آ کے سوال کرے، فَقُولِي، کہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
الرحمن صوما، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ وہ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ دین اس وقت کے دین میں تھا، ہمارے دین میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ فاتت به قومها تحمل، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ اللہ، کمواری اور پاک باز خاتون، خاندانی عورت جو کہ نسباً خاندانی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، سیدنا عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے وہ رشتے میں خالو لگتے تھے، سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے، حضرت زکریا خالو تھے، سیدنا عمران مسجد اقصی کے امام تھے۔ تو جب اس بچی کو دیکھا اٹھائے ہوئے آ رہی ہے، قوم بھڑک پڑی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ بڑی عجیب چیز لے آئی ہو، یہ انوکھی چیز لائی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بری تھی، تیرا باپ بڑا شریف، تیری ماں بڑی شریف تھی، تو نے یہ کیا کیا ہے، کیسے بچہ لے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے حکم ربانی کے تحت اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف، اس مولود کی طرف اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا پھر غصے سے کہنے لگے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم چوری اور سینہ زوری، کوئی بچہ بھی گفتگو کرتا ہے، بچہ بھی کوئی بولتا ہے، تو کہتی ہے بچے سے پوچھو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ مریم کے ساتھ قوم کا مکالمہ جاری تھا، ابھی مکالمہ جاری ہے، اعتراضات کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا اعلان ہے، بس آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا اعلان اور عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی گفتگو مذہب عیسائیت کے لیے ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسائیت کے مذہب کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ تو سب سے پہلے فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ سیدنا جعفر طیار نے یہ آیات پڑھی، اللہ اکبر، وہ حبشی ان آیات کو سنتا جا رہا تھا، اور حبشی صرف حبشی خود ہی نہیں، جتنے درباری بیٹھے تھے علماء عیسائیت کے علماء جو انجیل کو تورات کو پڑھے ہوئے تھے، وہ ان آیات کو سنتے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، زاروں قطار ہو رہے تھے۔ جب حضرت جعفر طیار ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اس حبشی نے، نجاشی رحمہ اللہ تعالی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے اس مکے کے وفد سے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ یہ لوگ عیسیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی سچی بات، اتنی حق بات انہوں نے کہی ہے جیسے یہ تنکا ہے، اس تنکے جتنی غلط بات نہیں کہی، کوئی ذرہ برابر غلط بات نہیں کہی۔ تو معلوم ہوا دنیا عیسائیت نے بھی تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق نظریہ، سچا نظریہ وہی ہے جو اسلام نے، قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو 25 دسمبر کو دنیا عیسائیت کو اصل پیغام یہی دینا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ آیات قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ان کو سنانا، یہی ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔
عیسائیت کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، عیسائیت کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا ہے، ان آیات کا ترجمہ ان کو سناؤ، ورنہ محض کرسمس کی مبارکباد دینا یاد رکھیں یہ کفر کا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ کرسمس ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، ان کی مذہبی سوچ ہے، اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا یہ تہوار مناتے ہیں۔ تو اس تہوار پہ سب سے بڑی عیسائیت کے ساتھ ہمدردی، عیسائیت کے ساتھ دوستی، عیسائیت کی خیر خواہی یہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے وہی نظریہ عیسائیوں کو سناؤ، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے حق نظریہ، سچا نظریہ اور 100% حقیقت پر مبنی نظریہ یہی ہے جو اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے۔ انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نظریہ سمجھنے کی اور اسی نظریے پہ ہمیں قائم دائم رہنے کی اور اس نظریے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔